یعنی یہ بات عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کلیئر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علی بھائی، آپ کے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا میں حضرت علی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی تھے، لیکن جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر تھے۔ نہیں میرے بھائی، ترمذی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، وہ راوی کا قول لکھا ہوا ہے، اور راوی تابعی ہے، اور تابعی کی مرسل امام مسلم کے مقدمے میں قبول نہیں۔ اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے، یہ ایک وہابی مولانا نے میرے خلاف کلپ بھی بنایا تھا۔ یعنی یہ بات عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کلیئر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ یعنی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا دو، ایک غلام اور ایک غلام اور ایک آزاد۔ ایک آزاد کا نام کیا لیا؟ ابو بکر، اور ایک غلام کا نام کیا لیا؟ بلال۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ بات واضح ہو چکی کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کا قول تھا اور تابعی کا قول صحابی کے مقابلے میں آ رہا ہے، میں اس کی بات مان لیتا اگر وہ صحابی کے خلاف نہ جاتا ہوتا تو واضح ہو گئی نا بات۔ اب اس تابعی کا قول اتنے صحابہ اور احادیث کے موافق آ گیا نا، تو اب مان لے۔ اتنے ظالم ہیں، میں نے لکھا ہے صحیح احادیث، حدیث وہ ہوگی جس کی سند نبی علیہ السلام یا کسی صحابی تک جاتی ہو۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کا قول کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ ابراہیم نخعی کا قول امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لے کے آئے۔ اوپر زید ابن ارقم کی حدیث ہے، حدیث زید ابن ارقم کی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے علی ابن ابی طالب۔ تو زید ابن ارقم جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا حضرت علی کا زمانہ پایا ہوا ہے، اور ابراہیم نخعی حضرت علی کی شہادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، اور 50 ہجری میں ابراہیم نخعی پیدا ہوئے ہیں، اور 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ جو شخص حضرت علی کی وفات کے بعد 10 سال بعد پیدا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر کی وفات کے 30 سال بعد پیدا ہوا ہے، 30 بھی نہیں 27 تقریباً 37 سال کے بعد، وہ شخص کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ منسوب کرے؟ اور اس کی سپورٹ میں میری بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ سب سے پہلے مسلم کون؟ سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ لے کے آئیں سیدہ ختیجہ، عورتوں کی سپیشیز میں، اور مردوں کی سپیشیز میں چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا بڑی عمر کا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے علی ابن ابی طالب۔ تو میں نے کئی احادیث اس میں پیش کی ہیں۔ تو وہ عفیف والی حدیث جو ہے، صحابی والی، جو کہتے ہیں کہ میں جب تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہ حدیث مسند احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں ہے۔ تو عباس نے مجھے بتایا جب 3 لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے حرم میں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دین کے ان 3 کے علاوہ کوئی پیروکار نہیں ہے۔ وہ 3 کون تھے؟ نبی علیہ السلام، حضرت ختیجہ اور مولا علی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں چوتھا ہوتا۔ تو اس میں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے حضرت ابوبکر کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے۔ آپ جس کا جو ٹائٹل ہے وہ لے کے دوسرے کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا میرے بھائی۔ جو حضرت عثمان کا ٹائٹل ہے کہ 3 موقع پہ انہوں نے جنت کمائی ہے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے دی، کنواں وقف کیا، غزوہ تبوک کے اوپر اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے دیے، اب یہ زبردستی فضیلت میں حضرت علی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کروں تو میری ناانصافی ہے۔ لیکن جو حضرت علی کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کو آپ کسی اور شخص کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں۔ اب غزوہ خیبر آپ زبردستی کسی اور کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ وہ مولا علی کے حصے میں ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔